بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملے، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے جادو اور کہانت، یعنی مختلف غلط کاموں کے ذریعے سے ادھر ادھر کی خبریں دینا، اسی طریقے سے شعبدے بازی۔ جادو اسلام میں حرام ہے۔ اب یہاں پر جادو کے اعتبار سے دو حصوں میں گفتگو کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک گفتگو تو یہ کہ واقعاً جادو کرنے والے کو پیسہ دینا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ پیسہ دینا بھی حرام ہے اور اس کے لیے پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ افراد ہیں جو جادو جانتے نہیں ہیں، بلکہ بے وقوفوں کو مزید بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک جانب یہ جادو کی ترویج کا سبب ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور کیونکہ وہ نہیں جانتے تو ساتھ ساتھ یہ بے وقوف بھی بنا رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اس کام کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر اس قسم کے افراد کے پاس جانے والوں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خواتین توہم پرستی میں مردوں کی نسبت آگے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی افراد ہیں کبھی جادو کے ذریعے سے اور جادو کی باتوں کے ذریعے سے خواتین کو بیوقوف بناتے ہیں، تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جانا بھی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے شوہر کا گردہ خراب ہو گیا جادو کی وجہ سے، تو آپ یہ سوال کریں کہ دنیا میں اتنے لوگوں کے گردے خراب ہیں، کیا یہ سب جادو کی وجہ سے خراب ہوئے؟ اس قسم کے افراد کو جاننا چاہیے، ان کے شر سے بچنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ مثال یہ دیتے ہیں مختلف مجالس میں اور لیکچرز میں کہ آپ ایک خاتون کو نقاب میں لے جائیں کہ جو جسم و جسامت سے کم عمر لگ رہی ہوں، اور اس قسم کے افراد سے کہیں کہ اس کے رشتے نہیں آتے، تو آپ یہ دیکھیں گے وہ حساب کتاب لگا کے 1000 قسم کی باتیں کریں گے کہ یہ یہاں سے گئی تھی، وہاں سے گئی تھیں، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ایک بڑا برا عمل کیا ہے، انہیں باندھ دیا ہے، اب ان کے رشتے نہیں آئیں گے۔ انہی خاتون کو دوبارہ لے جائیں بھیس بدل کے اور کہیں کہ ان خاتون کے شوہر کسی اور خاتون میں انوالو ہیں، تو اب یہ ایک نئی داستان سنائے گا۔ اب یہ خاتون جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ایسی ہوں کہ وہ جسم جسامت میں کم عمر لڑکی لگتی ہوں، تو وہ وجہ یہ تھی کہنے کی کہ ایسی خاتون کو لے جائیں جو 4 بچوں کی ماں ہو، 5 بچوں کی ماں ہو، پھر آپ سوال کریں کہ ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ اب اگر یہ بیوہ ہیں تو لے جائیں اور اس سے کہیں کہ ان کا شوہر کہیں اور انوالو ہے، ذرا بتائیں کیا وجہ ہے، وہ عورت کون ہے، کیا ہے، تو پھر اس کی باتیں سنیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شادی شدہ عورت کے رشتوں کے بارے میں کیا داستان بتا رہے ہیں، ایک بیوہ کے بارے میں یہ کیا داستان سنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جنوں کو قبضہ کرنا یا احضار ارواح کرنا، یعنی روحوں کو حاضر کرنا، یہ سب کام بھی حرام ہے اور ان کی اجرت جائز نہیں ہے۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا بھی اور اس کے لیے اجرت لینا بھی حرام ہے، لیکن اگر جادو کا توڑ کرنا ہو، بشرط یہ کہ واقعاً کوئی جادو کرتا ہو تو اس کے توڑ کی ضرورت ہو، اگر جادو کا توڑ سیکھنا ہو تو توڑ سیکھنے کی حد تک، جادو اتارنے کی حد تک سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جادو کے ذریعے سے باطل نظریات پھیلا رہا ہے تو اس کے جادو کو باطل کرنے کے لیے کچھ سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہانت، یعنی وہ غیب کی خبریں جو لوگ دیتے ہیں، اب یہ غیب کی خبریں یاد رکھیں، کچھ ہیں
قرآن کے ذریعے سے وہ بالکل صحیح ہیں، کچھ ہیں انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے وہ بالکل صحیح ہیں، اور کچھ پاک اور پاکیزہ متقی افراد بتاتے ہیں وہ بالکل الگ موضوع ہے۔ ان افراد کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ افراد واجبات پر عمل کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، یا یہ کہ واجبات پر عمل نہیں کرتے اور حرام میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ واجبات پر عمل نہیں کرتے اور حرام سے نہیں بچتے تو یہ خود شیطان ہیں اور ان سے بچا جائے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جادو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جادو کی اتنی حد نہیں ہے کہ جتنا لوگ ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال کیا جائے انڈیا کے جادوگروں سے کہ آپ اگر واقعاً کچھ کر سکتے ہیں تو آپ سیاست دانوں کے لیے کوئی کام کر کے دکھائیں، تو جواب یہ ملے گا کہ جادو تو ہے، تھوڑا بہت یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جادو میں اتنا اثر نہیں ہے کہ بڑی بڑی حکومتوں کو ہٹا دیں، یا مثال کے طور پہ جو پریزیڈنٹ تقریر کرنے کے لیے آئے تو جادوگر ایک ایسا کام کرے کہ بجائے تقریر کرنے کے گالیاں دینے لگے، بجائے تقریر کرنے کے اپنا لباس اتار دے، تو اس سے بڑھ کر تو پریزیڈنٹ کے لیے کوئی بدنامی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو میں اتنا اثر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ افراد جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس جن ہیں، بس آپ مشکلات کو حل کرتے ہیں ان جنوں کی وجہ سے، آپ اپنی مشکلات کو حل کر لیں جنوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ان جنوں سے کہہ دیں کہ ایک بہت بڑی مقدار میں آپ کو نایاب ہیرے لا دیں، بس ایک دفعہ یہ ہیرے لا دیں، بعد میں ان کو آزاد کر دیں، کیونکہ آپ کی ساری زندگی کی مشکل حل ہو گئی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی سے 200 روپے، کسی سے 300 روپے، کسی سے 400 روپے لے کے جنوں کے کرشمے دکھائیں؟ آپ ایک دفعہ جنوں سے بڑی مقدار میں ڈائمنڈ منگا لیں، اس کے بعد جنوں کو آزاد کر دیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ دکانیں کرائے پہ لے لے کے خود مفلسی میں اور ادھر ادھر سے پیسہ مانگ مانگ کے یا لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی 500 کبھی 1000، اور بلیک میل کر رہے ہیں۔ اب اگر ان کے پاس واقعاً جن ہوتا اور واقعاً اگر ان کے پاس جن پاورفل ہوتا تو یہ ایک ہی دفعہ جن سے بھی کام کرا لیتے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن ہیں، لیکن جنوں کی بھی اتنی پاور نہیں ہے کہ ان سے اتنا ڈرا جائے۔ اب یہاں پر ایک موضوع کو اختصار کے ساتھ ڈسکس کریں پامسٹری وغیرہ سے متعلق، تو ہاتھوں کی لائنوں میں کہیں کہیں کچھ انڈیکیشنز تو ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص دیکھ رہا ہے وہ واقعاً اس کو پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ ہے سوال نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے پڑھ بھی لیا تو ممکن ہے غلط پڑھا ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ جس کی جانب دین نے توجہ دلائی کہ انسان صدقہ دے، کار خیر کرے، دعا کرے، منتیں مانے، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بس فرض یہ کر لیں کہ ہمارے ہاتھ میں لکھا ہوا تھا اور ہمارا ہاتھ دیکھ کے کسی شخص نے بتایا کہ یہ شخص یعنی میں آنے والے بدھ کو مر جاؤں گا، فرض یہ کر لیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور ہاتھ میں ایسی کوئی لائن ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم صدقہ دیں، نیک کام کریں، کار خیر کریں۔ تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے کار خیر کی جانب، صدقے کی جانب، دعاؤں کی جانب اور منتوں کی جانب۔ اس قسم کے افراد سے بچا جائے، ان جادوگروں سے، ان دکانداروں سے کہ جو معصوم اور سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد فاسق و فاجر افراد کی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کوشش کریں مومنین کے پیری مریدی کے سلسلے کو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا یہ سلسلے اندرون سندھ بہت زیادہ ہیں پیری مریدی کے، پنجاب میں بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان جعلی قسم کے پیروں کو یا جس قسم کے بھی پیر ہیں، کیونکہ یہ تو خود مذہب اہل بیت سے آشنا نہیں ہے، اہل بیت سے آشنا نہیں ہے، واجبات سے آشنا نہیں ہے، محرمات سے آشنا نہیں ہے، یہ کیا آپ کی رہنمائی کریں گے؟ یہ خود فاسق و فاجر ہیں۔ اور کتنی حماقت کی بات ہے کہ ایک مومن شخص، ایک دیندار شخص ایک فاسق اور فاجر کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک خاص موضوع کی جانب ہم توجہ دلائیں، اور وہ ہے تنجیم۔ تنجیم عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں عام طور پہ کہا جاتا ہے علم نجوم۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ستاروں وغیرہ کی حرکتوں سے کچھ خبریں دی جا رہی ہیں، یا یہ کہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میں ستاروں کی گردش سے خبریں دے سکتا ہوں، تو یہ دونوں کام غلط ہیں۔
تو بعض دفعہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے علم نجوم. تو یاد رکھیں کہ علم نجوم دو طرح کا ہے، اور اتفاق سے انگلش میں بھی اس کے دو نام ہیں، ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی. ایسٹرولوجی سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ایسٹرونومی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ہیئت، یعنی ستاروں اور سیاروں کی گردشوں کو جاننا اور ان کے ذریعے سے چاند گرہن، سورج گرہن اور اس قسم کی چیزوں کو ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ ایسٹرونومی میں جس طرح سے ستاروں پہ ریسرچ ہو، سیاروں پہ ریسرچ ہو، خود اپنے سولر سسٹم پر ڈسکشن ہو، گلیکسیز پر ڈسکشن ہو، تو یہ علم اگر اس طرح سے ہے تو بہت ہی بہترین علم ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پر توجہ رہے کہ جب علم نجوم کہا جائے تو فوراً آپ سوال کریں کہ علم نجوم سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر علم نجوم سے مراد ہے غیب کی خبریں دینا تو یہ کام صحیح نہیں ہے، اور اگر علم نجوم سے آپ کی مراد ہے چاند و سورج کی گردشیں، ستاروں اور سیاروں کے بارے میں معلومات، اپنے سولر سسٹم کے بارے میں معلومات، یا یہ ریسرچ کتنے ستارے ہیں اور کتنے سیارے ہیں، ہماری گلیکسی جو ہے کب وجود میں آئی، اس قسم کی اگر ریسرچ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ ایسٹرونومی اس حد تک کہ ستاروں اور سیاروں اور فضاؤں کو دیکھا جائے، یہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا سبب ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.